السلام علیکم، میرا نام ہے آیان علی اور اس وقت ہمارے ساتھ عبد الفتاح اڈو۔ آئیے تو ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ عبد الفتاح، آپ ہمیں اسرائیل اور ایران کی جنگ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ جی بالکل ایان علی، اس وقت ایران اور اپنے اسرائیل کی جنگ وہ جاری ہے۔ اگر نقصانات کی بات کی جائے تو ایران کا زیادہ جانی نقصان ہوا ہے اس جنگ کے اندر، اور ان کے جو اہم جو شخصیات تھی جن میں ایٹمی سائنسدان تھے اور جو فوجی میں اہم عہدوں پر فائز تھے وہ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کا کم جانی نقصان ہوا ہے۔ اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ اسرائیل نے اپنے جو تل ابیب اور دیگر شہر ہے وہاں پر زیر زمین ایک بنکر بنائے ہوئے تھے، تو جیسے ہی حملے کا خدشہ ہوتا ہے، حملہ ہوتا ہے، تو سارے شہری جو ہے وہ بھاگ کر وہ اندر چلے جاتے ہیں اور اس بنکر میں چھپ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جانی نقصان کم ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایران نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا ہوا ہے اور ان کو منہ توڑ جواب دیا ہوا ہے۔ خاص طور پر موساد کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اور ملٹری انٹیلیجنس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اسرائیل کا، اس کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے، ان کو تباہ کیا ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو وہاں پر جو بین الاقوامی میڈیا ہے ان کو اسرائیل کے اندر کوریج کی مکمل طور پہ آزادی نہیں دی جا رہی۔ ایک طرف صورتحال یہ ہے، دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ نے تہران خالی کرنے کی جو ہے دھمکی دی ہے، جس پر جو ہے عالمی برادری کے جو اہم ممالک ہیں ان میں کافی غم و غصہ ہے، اور خاص طور پر چین نے بھی یہ کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان ہے اس کو اگر مت دیکھا جائے تو یہ ایسا ہے کہ آگ میں تیل کا کام کر رہا ہے، تو ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کا یہی کہنا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹم بم بنا رہا تھا، جس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ جو ہے جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ اگر دیکھا جائے یوکرین کو، آپ کو پتہ ہے تقریباً 3 سال سے وہاں پر جنگ چل رہی ہے روس اور یوکرین کے درمیان۔ اگر یوکرین کے پاس بھی ایٹم بم تھا، لیکن سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد جو ہے وہ یوکرین نے اپنے ایٹمی جو اثاثے وہ ختم کیے تھے کچھ شرائط پر، وہ آگے چل کے کسی پروگرام میں اس پہ بات کریں گے، جس کے بعد ان کے پاس جو ہے ایٹم بم نہیں ہے۔ اگر یوکرین کے پاس ایٹم بم ہوتا تو میرے خیال میں یہ نہیں ہے کہ روس جو ہے وہ چڑھائی کرتا اپنا یوکرین پر۔ دوسری جانب نارتھ کوریا نے بھی 2004 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے۔ اگر ان کے پاس بھی ایٹم بم نہیں ہوتا تو اس پر بھی کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ملک چڑھ دوڑتا اور اس کو جو ہے تباہ کر دیتا۔ تو اس دور میں اب زیادہ تر ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایٹم بم موجود ہے تو آپ ایسے سمجھے محفوظ ہے، اگر آپ کا ایٹم بم آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ایسے سمجھے کہ تقریباً جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں۔ دوسری جانب سپریم لیڈر ہے ایران کے آیت اللہ خامنہ، اس کو شہید کرنے کا بھی منصوبہ بنایا گیا ہے، اور اس پر جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ میں نے اسرائیل کو روکا ہوا ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ شہید نہ کریں یا اس کو قتل نہ کریں۔ تو صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ ایران کے اندر جو سب سے زیادہ نقصان اگر ہوا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ایران کے اندر اپنے جو لوگ تھے، اپنے جو شخصیات تھی، انہوں نے مقبری کی، اور خاص طور پہ اسرائیل کے لیے، اور انہوں نے زیادہ تر نقصان جو ہے وہ اپنے ملک کو دیا ہے، اور اسی کی بدولت جو ہے یہ ہوا ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی رجیم چینج آئے گی اور آیت اللہ خامنہ جو سپریم لیڈر ہے اس کو شہید کر کے کوئی نیا کوئی اپنی پسند کا کوئی من پسند کوئی جو ہے شخصیات لانا چاہتے ہیں، تو ایسی صورتحال ہونے نہیں جا رہی ہے، کیونکہ اب 21 جو اسلامی ممالک ہے انہوں نے بھی کھل کر جو ہے ایران کی حمایت کا اعلان کیا ہے، پاکستان سمیت دیگر ممالک نے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی ایران جو ہے منہ توڑ جواب دے رہا ہے اسرائیل کو، اور جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسرائیل کے اندر، پہلے تو وہاں پر جو مقامی ٹی وی چینل ہو یا بین الاقوامی میڈیا ہاؤسز، ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جو تباہی کے مناظر ہیں وہ دکھا سکیں اسرائیل کی۔ تو کبھی کبھار کہیں سے کوئی ایسی وغیرہ فوٹیج آ جاتی ہے، کہیں کوئی لبنانی ہے، کوئی دوسرا جو وہاں پر مقیم ہے، تو وہ جو ہے وہ اپنی جو ہے فوٹیج وغیرہ بھیج دیتا ہے، تو وہ باہر آ جاتے ہیں۔ باقی تو وہاں پر جو ہے تقریباً تباہی کے زیادہ تر مناظر جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، اور جو غزہ کی صورتحال ہے اس وقت وہی ہے۔ ایک جانب یہ صورتحال ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ
ایران پہ حملے کر رہا ہے، تو دوسری جانب اسرائیل جو ہے وہ غزہ کے نہتے فلسطینیوں پر بھی بمباری جاری ہے، اور ابھی بھی جو ہے تقریباً 24 گھنٹے پہلے جو امدادی کیمپ تھی وہاں پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 40 سے زیادہ جو امداد لینے کے لیے موجود تھے یا امدادی کیمپوں میں موجود تھے فلسطینی، ان کو جو ہے نشانہ بنا گیا اور وہ جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں۔ تو صورتحال یہ ہے، تو دوسری جانب اسرائیل کو بھی دھمکی دی گئی ہے کہ آپ جو ہے تل ابیب کے رہنے والے جو شہری وہ خالی کر دیں ایران کے جانب سے۔ تو اس وقت ایران بھی اپنی ایک اچھی اسٹریٹجی کے تحت جو ہے اپنی جنگ لڑ رہا ہے، اور انہوں نے نہ صرف بیرونی دشمن ہیں ان سے مقابلہ کرا، لیکن ان کے اندر جو ملک کے اندر دشمن ہیں ان سے بھی وہ جنگ لڑ رہا ہے، اور ان کو کافی حد تک جو ہے وہ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو اب تک کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ہے جنگ جاری ہے، اور خاص طور پہ امریکہ بھی جو تڑی لگا رہا ہے ایران کو کہ وہ جو ہے وہ اپنے معاہدے پر آ جائے اور یہ جنگ وہ ختم کرے، لیکن ایران بھی جو ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ اب یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اور جب تک جو ان کے جو مقاصد پورے نہیں ہوں گے تب تک۔ تو آئندہ پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کو ہم گزارش کرتے رہے ہیں کہ ہمارا یوٹیوب چینل AFO نیوز 786 کو نہ صرف لائک کریں، سبسکرائب کریں، بلکہ اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور آگاہ کریں۔ AFO نیوز 786۔ جی ایان علی۔ عبدالفتاح، آپ کی بڑی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے AFO نیوز 786۔ اللہ نگہبان۔ مزید نیوز اینڈ اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔